یہ تو ممکن نہیں ہم مدین چھوڑ دیں، یہ تو ممکن نہیں ہم مدین چھوڑ دیں۔ سیدھا سادہ آدمی تھا، اچھے اچھے کپڑے پہنتا تھا، کتنی ورائٹی اس نے پیدا کر دی۔ بڑا نظام کفر اساس ہے جب مومن اس کو سمجھے نا۔ ہاں، لمبے کپڑے پہنتا تھا، کپڑوں کو چھوٹا کر دیا، پھر مومن کو پینٹ شرٹ پہ لا دیا۔ اب چلو پینٹ شرٹ بھی سیدھی سادھی پہنتا تھا، اب اس کو بھی پھاڑنا شروع کر دیا، پھر یہ پھٹی ہوئی جینس پہننا شروع ہو گیا۔ سوچ نہیں رہا کہ میں کیوں پہن رہا ہوں، میں کس کو فالو کر رہا ہوں۔ ہاں، عقل اس کی زائل کر دیتا ہے۔ یہ نظام اتنا اس کو اپنا فالوور بناتا ہے، آپ کو کھینچتا نہیں ہے، اس میں اٹریکشن اتنی ہے کہ آپ خود بخود اس کی طرف کھینچتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا میں کیوں پہن رہا ہوں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ مولانا فیشن، یہ کس حدیث میں نام ہے، یہ کس قرآن کا ورڈ ہے کہ جو آپ یوز کر رہے ہو؟ یعنی ہم فیشن کے گرویدہ ہیں، شریعت کے نہیں، اخلاق کے نہیں، کربلا کے نہیں، فیشن کے۔ نوح خان نوحہ پڑھ رہا ہے لیکن اپنے نوحے میں نظام کفر کے فیشن کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس میں یہ سوچ نہیں ہے کہ تو ایک خود نظام کریٹ کرنے آیا ہے۔ اگر امام زمانہ کے ظہور تک پہنچنا ہے تجھے اپنا نظام کریٹ کرنا ہے، تجھے اپنا کلچر کریٹ کرنا ہے، تجھے اپنی زبان کو امپروو کرنا ہے، تجھے اپنے کلچر کو امپروو کرنا ہے۔ وہ کلچر جو اسلامی ہے، وہ کلچر جو نظام الہی کا کلچر ہے، لیکن ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ واقعاً طاقتور ہے۔ ہم نے ابھی تک اپنا نظام بنایا نہیں۔ ایک حکومت ایران میں بنی، وہ بھی لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی۔ بھائی حکومت بنے گی تو نظام بنے گا، حکومت بنے گی تو اپنا اکنامیکل سسٹم ہوگا، حکومت بنے گی تو اپنی فوجی سسٹم ہوگا، حکومت بنے گی تو آپ کی اپنی انٹیلیجنس ہوگی۔ انڈیا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں پھر بھی مسلم عزت سے تو رہ رہے ہیں نا۔ آپ کو بکرے کھانے پہ مارا تو نہیں جاتا، بھینس بھائی کے کھانے پہ مارا تو نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اپنا نظام ہے۔ اب فرسودہ ہے لیکن پھر بھی اپنا ہے نا۔ وہاں پہ مسلمان کو ہندو بڑے آسانی سے مار سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کی اپنی فوج ہے، اگر کوئی دشمن اٹیک کرنا چاہے آپ حفاظت۔ یعنی جب نظام اپنا ہوتا ہے اس کے پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کا کلچر بچا رہتا ہے۔ دشمن کا اٹیک، ون ولیج کا تصور کیا ہے؟ ہم کائنات کو گاؤں بنانا چاہتے ہیں، ایک زبان ایک کلچر۔ اتنا بڑا چائنا، لیکن چلے جائیے آج ان کا اپنا کلچر رہا ہی نہیں ہے۔ سارے چائنیز کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا، رشیا کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا، ترکی کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا، ایران میں بھی انہوں نے ان کے لباس کا کلچر تباہ و برباد کر دیا۔ یہ پھر بھی آپ کی نعمت ہے کہ آپ کے لباس کا کلچر بچا ہوا ہے، آپ کی لینگویج کا ایران میں پھر بھی زبان پہ بڑی محنت کی گئی ہے۔ تو اس طرح لوگوں کے کلچر کو وہ نظام کیا کرتا ہے؟ تباہ کرتا ہے۔ اب عام سا مومن ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے۔ معصوم فرماتے جو بھی کام کرو اس کے پیچھے ریزن ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ مولانا انگوٹھی کیوں پہنی ہے؟ جواب ہونا چاہیے۔ امامہ کیوں پہنا ہے؟ جواب ہونا چاہیے۔ داڑھی کیوں رکھی؟ جواب ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے اپنے پاس خود کو بھی کس کو سیٹسفائی کر رہے ہو؟ لوگوں کو کہ مولانا ماڈرن دکھوں گا، پڑھا لکھا دکھوں گا۔ دنیا کی نگاہ اور ہے، حسین ابن علی کی نگاہ اور ہے۔ اگر یزید کی نگاہ سے چلو گے تو حسین ہار گئے، لیکن سیدہ زینب کی نگاہ سے دیکھو گے تو حسین جیت گئے۔ تمہیں ان کی نگاہوں میں بڑا ہونا اور اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے۔ اگر میرے گھر میں کوئی جوان داخل ہو، اسے کیا یاد آتا ہے؟ ہم اپنے گھر کو کن چیزوں سے مزین کرتے ہیں؟ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ 6 مہینے پہ صوفہ سیٹ بدلنا ہے، بیڈ بدلنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہے۔ لیکن سوال یہ، اگر میں تیرے گھر میں آؤں تو مجھے فیلنگ آنی چاہیے میں کسی شیعہ کے گھر میں ہوں، مجھے احساس ہونا چاہیے میں کسی علی والے کے گھر میں ہوں۔ جب بچہ اس گھر میں بڑا ہو تو یہ بچہ ڈفرنٹ ہو جو کسی سنی کے گھر میں بڑا ہوتا ہے، جو کسی مسیحی کے گھر میں بڑا ہوتا ہے۔ اگر میرے گھر کا نظام ایسا نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی علی اکبر نہیں بنے گا، اس گھر میں کبھی بھی ننھی سی سکینہ نہیں بنے گی، کیونکہ اخلاق اور کردار ایسا ہو کہ یہ سمپل سے جو مصیبت جناب سکینہ پڑھتے ہیں تو ایک مصیبت میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے عصر عاشور پہ مصلی بچھایا تھا اپنے بابا کے انتظار میں۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ بی بی نے مصلی کیسے بچھایا، وہ بھی کربلا میں۔ تو جب تاریخ کو ہم نے دیکھا، فرمایا حسین ابن علی کی عادت تھی کہ واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن مستحبات گھر میں پڑھتے تھے، اور کس کے ساتھ پڑھتے تھے؟ اپنی سکینہ کے ساتھ پڑھتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ پڑھتے تھے مصلی پہ۔ یہ تربیت امام حسین نے گھر میں دی۔ بھائی کیوں حسین کے گھر میں قاسم، حسین ابن علی کے گھر میں اکبر، امام حسین کے گھر میں عباس؟ یہ کردار کیا خود بخود بن گئے؟ نہیں، ماحول ایسا تھا، سوسائٹی ایسی تھی کہ امام حسین نے یہ چیزیں کریٹ کی۔ تو آپ کو یہ چیزیں بنانی پڑیں گی۔ تہذیب الاسلام ایک کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ اتنا آپ کا دین مدقق، اتنا آپ کا دین دقیق
کہ جس میں خدا یہ بھی کہتا ہے کہ جب واش روم جاتے ہو تو سیدھا پاؤں رکھو یا الٹا پاؤں رکھو، جس میں یہ بھی ہے کہ رات کو بستر پر سونا ہے تو سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ، جس میں یہ بھی ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے والا ہے، تمہیں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ابھی تم نے شادی نہیں کی، تمہیں کس خاتون کا انتخاب کرنا ہے؟ جب اس سوچ یہ ہو کہ مجھے واقعا ظہور ایمان کی تیاری کرنی ہے تو ابھی سے نہیں، شادی سے پہلے وہ خاتون انتخاب کرو۔ امام علی کی زندگی میں خیبر و خندق تو سنا، لیکن حضرت عباس کی یہ واقعہ کتنی بار آپ نے سنا جب عقیل کو بھیجا کہ عقیل ایسی خاتون کا قبیلے کو دیکھنا، اس کی غیرت کو دیکھنا، ان کے خواتین کی نجابت کو دیکھنا، جب ایسے قبیلے میں ایسی بیٹی پیدا ہوگی پھر اسی عورت اور اس خاتون کے پیٹ سے جناب عباس پیدا ہوگی۔ لیکن ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں جب رشتے لینے جاتے ہیں؟ ہم جب بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہیں تو کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ واللہ ہم چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے کہ رسول خدا کے بڑے سخت جملے ہیں، فرمایا جس نے بیٹی کی شادی اس سے کروائی کہ مال کو دیکھ کر، جاہ کو دیکھ کر، مقام کو دیکھ کر بیٹی کی شادی کروائی، پیسے والا ہے، مالدار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن اس کے اخلاق کو نہیں دیکھا، اس کی تقویٰ کو نہیں دیکھا، اس کی کفویت اور اس کی ذہنیت اور مینٹلٹی کو نہیں دیکھا، اگر اس نے مال کو صرف دنیا یعنی عقل معاش، صرف معاش کو دیکھ کر اس نے قدم اٹھایا اور بیٹی کی شادی کی، فرمایا شادی تو کر دے گا لیکن انعام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کیا، قتل روح، قتل کردار۔ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، نیک خواتین، لیکن مال کی وجہ سے باپ نے شادی کروائی، بھائی نے شادی کروائی، وہ خواتین اجزار و قطار ہوتی، مولانا میرے بیٹوں کی تربیت خراب ہو گئی، یہ بیٹے حسینی نہیں بن سکتے جب اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے وجود میں ذہنیت کیا ہے؟ ذہنیت یہ ہے کہ ہم صرف معاش کا سوچتے ہیں، معاد کا نہیں سوچتے۔ اگر تجھے امام زمانہ والا معاشرہ بنانا ہے اور ظہور تک تمہیں جانا ہے تو جب قدم اٹھاؤ تجھے معاد اور قیامت اور قبر کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ میرے ان قدموں سے میری قبر کو کیا فائدہ ہوگا اور میری دنیا کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہی امت وسط کا تصور ہے کہ جب دعا قنوت پڑھتے ہو تو کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔